السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، جتنے لوگ بھی آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت دھیان سے دیکھنا۔ میری ایک ایک بات کا مطلب اپنی لائف کے ساتھ جوڑ کر سمجھتے جانا۔ اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کرنا، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرنے والی ہے، آگے بڑھانے والی ہے۔ ایک 24 سال کا لڑکا ٹرین میں بیٹھا اپنے بابا کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو پریس لازمی کر دیجیے، تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا رہے، روزانہ ملتے رہیں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، ایک 24 سال کا لڑکا ٹرین میں بیٹھا اپنے بابا کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ وہ لڑکا بار بار ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اپنے پاپا سے کہہ رہا تھا، وہ دیکھیں پہاڑ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ساتھ والی سیٹ پر ایک ہسبینڈ وائف بیٹھے تھے جو اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا پھر اونچی آواز سے بولا، پاپا باہر دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے۔ بار بار یہ سب دیکھ کر وہ ہسبینڈ وائف اس لڑکے کے باپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کا بیٹا پاگل ہے؟ آپ اس کا علاج کروائیں، یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا جا رہا ہے؟ 24-25 سال کی عمر میں یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ پھر لڑکے کا باپ بولا اور کہنے لگا، اسے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پاگل بھی نہیں ہے۔ اصل میں آج 24 سال بعد اسے آنکھوں جیسی نعمت ملی ہے۔ اس کی آنکھیں خراب تھیں، آج اس کا آپریشن ہوا ہے اور اب اسے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ میرا بیٹا دنیا کی خوبصورتی کو آج پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ وہ ہسبینڈ وائف یہ جان کر حیران ہو جاتے ہیں اور اس پر کی گئی باتوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ انہیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سب ایسے ہی کیوں بول دیا۔ پیارے دوستو، اس چھوٹے سے انسیڈنٹ سے ہمیں ایک تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی لائف کو جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ شاید آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ چاہو تو۔ وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے دماغ میں اس کے علاوہ کچھ اور چل رہا تھا؟ کیا اس کا دھیان بھٹک رہا تھا؟ تو وہ لڑکا جو بھی دیکھ رہا تھا 100% فوکس کے ساتھ ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ وہ اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے لیے یہ سب چیزیں، نعمت، خوبصورتی، سب کچھ نیا تھا اور ہمارے لیے یہ سب پرانا ہو گیا ہے۔ لیکن ایکچوئل میں یہ سب پرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو زندگی کا ہر ایک پل، ہر ایک دن نئی شروعات سے ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک جگہ کو اگر دھیان سے دیکھو گے تو آپ کو ہر بار کچھ نہ کچھ نیا ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے، بہت زیادہ کامیابی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو بھی بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی فیمس لوگ ہیں، بہت امیر، بہت کامیاب ہیں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان فیمس اور کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ جیسے آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پوزیٹیو سوچنا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا۔ حالانکہ میری ویڈیوز بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ خود پر یقین رکھو، پوزیٹیو سوچو، لیکن دنیا میں ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو یہ کرتے بھی ہیں، پوزیٹیو سوچتے بھی ہیں، یقین رکھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہ قدم ہی نہیں بڑھاتے، ایکشن نہیں لیتے، وہ ہر روز لگاتار محنت نہیں کرتے۔ جس طرح وہ لڑکا بارش کو، پہاڑوں کو، خوبصورت نظاروں کو 100% فوکس سے انجوائے کر رہا تھا، ویسے ہی ہمیں بھی پورے دھیان کی ضرورت ہے۔ دوستو، پوزیٹیو سوچنا، ڈیزائر رکھنا، یقین رکھنا، بڑے بڑے خواب دیکھنا، یہ سب تو ضروری ہے۔ میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ پوزیٹیو لائف چینجنگ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ
सीखते रहते होंगे, कुछ बड़ा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए ये सिर्फ पहला स्टेप है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, वो है एक्शन, मेहनत करना, पूरे ध्यान से काम में लग जाना। आपसे ये करवाने के लिए ही तो वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको मोटिवेट करके मेहनत करने पर, एक्शन लेने पर मजबूर कर दूँ, ताकि आप अपनी मंजिल तक जा पहुँचें। हम लोग ज़्यादातर कामयाब लोगों का पैसा देखते हैं, उनकी आयाशियाँ, उनकी अमीरी, उनका पैसा देखते हैं, मज़े देखते हैं, या वो जिस मकाम पर हैं वही देखते हैं। दोस्तों, कभी उनसे ये तो पूछ कर देखो, वो आज जिस मकाम पर हैं वो इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं। हम तो बहुत आसानी से ही कह देते हैं कि मैं इस मकाम तक नहीं पहुँच सकता, मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा तो नसीब अच्छा नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना बुरा वक्त देखा होगा, कितनी बार वो फेल हुए होंगे। उन्होंने भी कभी पैसे की कमी देखी होगी, उनकी ज़िंदगी में भी कभी बहुत ज़्यादा दुख आए होंगे, लेकिन फिर भी वो रोज़ एक्शंस लेते रहे होंगे, हर रोज़ मेहनत करते रहे होंगे, अपना 100% फोकस अपनी कामयाबी को हासिल करने पर लगाते रहे होंगे, ना कि वो अपनी परेशानियों को, मजबूरियों को लेकर बैठ जाते होंगे। तभी वो जाकर बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत अमीर बंदे बनते हैं, जिनको हम लोग आसानी से कह देते हैं कि उसकी किस्मत तो अच्छी थी। दोस्तों, अच्छी किस्मत ऐसे ही नहीं बन जाती, उसे अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप मिस्टर हेलियस एडिसन को तो जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब इजाद किया। ये इतनी आसानी से नहीं किया था, उन्होंने 999 बार कोशिश की थी, 999 बार फेल हुए थे, और जब हज़ारों बार दोबारा ट्राई किया तो कामयाब हो गए, बल्ब चल गया था। अगर उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव सोचा होता और कुछ एक्शन ना लिया होता तो कामयाब ना होते। उनका 100% फोकस बस मेहनत करने पर था, बार बार कोशिश करने पर था और एक्शन लेने पर था। पॉजिटिव वो भी सोच रहे थे, ख्वाब वो भी देख रहे थे, लेकिन अगला स्टेप साथ में ध्यान से एक्शन भी ले रहे थे। आपने देखा ही होगा कि पूरी क्लास में स्टूडेंट्स तो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, एक जितना ही उन सबको पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसे ही किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ही अच्छे मार्क्स क्यों लेते हैं, सारे क्यों नहीं लेते। हालांकि बाकी भी तो उतना ही पढ़ते हैं, फ़र्क सिर्फ एक जगह पर आता है, वो है फोकस, यानी ध्यान। उनका फोकस एक जगह पर होता है, वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। वो पढ़ते तो ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितनी देर पढ़ते हैं पूरे फोकस से पढ़ते हैं, पूरी प्लानिंग से पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर पढ़ते हैं और फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते। आपने देखा होगा कि जब गिलास को एक पेपर के ऊपर करके धूप के आगे कुछ देर फोकस करके रखा जाता है तो कैसे आग लग जाती है। अगर उस गिलास का मुंह इधर उधर करते जाएं तो आग नहीं लगेगी। हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, पर जैसे ही हम फोकस करते हैं तो आग लग जाती है। अगर दो लड़कों को तीर से निशाना लगाना सिखाने के लिए 30 दिन दिए जाएं और दिन में टाइम भी दोनों को एक ही दिया जाए कि इतने टाइम प्रैक्टिस करनी होगी और फिर 30 दिन बाद जिसका निशाना अच्छा होगा, इसकी वजह तो यही होगी कौन ज़्यादा ध्यान से निशाना लगा रहा है, क्योंकि एक्शन तो दोनों ने बराबर ही लिया था। जब कोई प्लेयर तीर से निशाना या कुछ और परफॉर्म कर रहा होता है उस वक्त फोकस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तब उसका ध्यान 1% भी दूसरी तरफ चला जाए तो उसका सारा खेल बिगड़ जाता है। आपने सुना होगा कि एक जादूगर की हाथ की सफाई होती है, बहुत प्रैक्टिस होती है, उसको एक मैजिक ट्रिक सीखने में बहुत वक्त लगता है, यानी कि वो अपने मैजिक को बेहतर करने के लिए बार बार एक्शन ले रहा होता है, वो भी पूरे ध्यान से, फोकस से ही, क्योंकि जब वो जादू दिखा रहा होता है
اس کا سارا دھیان ایک جگہ پر ہی ہوتا ہے، اس لیے غلطی نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں، اور اگر آپ کو پازیٹیو رزلٹ چاہیے تو آپ کی سوچ بھی پازیٹیو میں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکشن نہ لیا جائے، محنت نہ کی جائے۔ بنا ایکشن کے آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی، لیکن کچھ لوگ اب یہ سوچیں گے کہ ایکشن کیسے لیں، مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کمی ہے، دھیان بھی نہیں ہے، یہ مجبوریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا یہ دیکھیے، اسٹیفن ہاکنگ کی جو دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ میں سے ایک ہیں، ان کو 21 سال کی عمر میں ایک بیماری ہو گئی تھی، جس سے ان کا آہستہ آہستہ پورے جسم پر کنٹرول ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ آج کامیاب ہے، کیونکہ ان کا دھیان سارا اپنے کام پر تھا، سائنس پر تھا، نہ کہ اپنی بیماری پر تھا۔ ان کو بچپن ہی سے ایسی بیماری تھی کہ ان کے بچپن سے ہی دونوں ہاتھ پیر نہیں تھے۔ انہوں نے ایک کمپنی بنائی، ایٹیٹیوڈ از ایٹیٹیوڈ، دنیا کے موسٹ پاپولر موٹیویشنل سپیکر بن گئے۔ دوستو، آپ کی پریشانی ان کی پریشانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، پازیٹیو سوچیے، ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیے، خود کو ہمت دیتے رہیے، اور پھر اگلا سٹیپ، بہت دھیان کے ساتھ ایکشن لیتے جائیے، اور بس پھر اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ پیارے دوستو، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اتنا کامیاب ہو جائیں گے جتنا کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے، اور اپنی زندگی کو آسان کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ پیارے دوستو، روزانہ ایسی خوبصورت، دل کو چھو لینے والی موٹیویشنل ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔